نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 19 اور 20۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ان دو آیاتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا ذکر جس طرح پہلے آیاتوں میں گزر چکی ہے اسی طرح وہی سلسلہ جاری ہے۔ منافقین کی ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں، اور ان دو مثالوں کو پہلے والا ان مثال کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ منافقین کے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک فرقہ منافقین کا وہ تھا جو جس کا مثال پہلے گزر چکا، استوقد نارا میں، جس میں آگ روشن کیا جائے، تو ان کی مثال آگ والوں کی اللہ نے بیان کی کہ اس کے بعد اللہ اس کی نور ختم کر دے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی اندھیروں میں ہوتی ہے۔ اور ان کا مثال اللہ نے نور کی طرف اشارہ کر دیا، جو آسمانی گرج اور روشنی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں بعض منافق ایسے تھے جو جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ ایمان کی باتیں سن کر تھوڑا بہت ان کی اندر نور، دل میں نور آ جاتا تھا، ایمان کی طرف وہ راغب ہو جاتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں کے مجلس سے اٹھتے تھے واپس اپنی حالت میں آ جاتے تھے، منافقوں کی حالت میں اور نفاق کی حالت میں آ جاتے تھے، اور منافقوں سے مل کر پھر وہی اندھیرے میں بھٹک جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں یہ مثال پیش کرتا ہے، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مینا پڑ رہا ہو، جیسے جو زور سے بارش پڑ رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور اس میں گرج ہو، وبرق، اس میں بجلی چمک رہی ہو۔ تو اب ایسا ایک سینارو، ایک سین اپنے ذہن میں اب بنا لے کہ اب شدید بارش بھی ہو، اندھیری رات بھی ہو اور گرج چمک بھی ہو، تو انسان کا خوف، وہ تو نارمل انسان کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ چلتے ہیں ایسی حالت میں، جب وہ چلتے ہیں، یجعلون اصابعهم، تو وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، من الصواعق، مارے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹونس دیتے تھے تاکہ کڑک کی آواز نہ سن سکے، ورنہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب تھا کہ ان کی جو بجلی جب چمک جائے تو وہ اچک لے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کا نور، آنکھوں کی نظر جو ہے نا وہ اچک لے، وہ ختم کر لے۔ کلما اضاء، جب بھی ان کے اوپر روشنی آ جاتی تھی، چمک آ جاتی تھی، جب بجلی چمکتی تھی، لہم، ان کے اوپر مشوا فیہ، تو اس میں چلتے تھے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا تھا، قاموا، تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی سننے کی طاقت کو سلب کر دے، ختم کر دے، لے جائے ان کے کانوں کی سننا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کا دیکھنا ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب منافقین کا ذکر کرتا ہے اور اس کی نور کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نور ہوتا ہے جب مومنوں کے ساتھ ملتی ہے، اور جیسے ہی وہ کافروں سے ملتی ہے واپس اپنے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر خوف کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نفاق اور شرک جو ہے نا یہ ظلمات ہیں، اور جب یہ ظلمات کا شکار ہو جاتے ہیں، جب یہ اندھیروں میں آ جاتے ہیں تو خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہر وقت ان کے دل میں خوف اور ڈر ہوتی ہے۔
ایک مومن ہے کہ وہ اس کے دل میں خوف سوائے اللہ کی اور کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے. اور ایمان کا نور ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب مومن کی جب قیامت کے دن چلتے ہوں گے مومن، تو ہر ایمان والوں کی اپنی ایمان کے مطابق ان کی روشنی ہوگی. جتنا ایمان جتنا بڑا ہوگا، ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اتنا روشنی ان کی زیادہ ہوگی، نور اتنا زیادہ ہوگا. تو بعض مومنین کے ساتھ ان کی نور جو ہے نا وہ پہاڑوں کے مانند ہوگی، اور بعض مومنین کے ساتھ ان کا نور ان کے قد کے برابر ہوگا، اور یہاں تک کہ بعض مومنوں کے ساتھ نور اتنا ہوگا کہ وہ ان کی انگوٹھی میں اس کا نور ہوگا، وہ انگوٹھی سے اپنے آگے اپنے راستے کو روشن رکھے گا، وہ چمکے گا. اسی طرح منافقین کی مثال جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتوں میں ذکر کیا کہ منافق جو نفاق کرتے ہیں، جو مومنوں کے ساتھ دھوکہ اور دغا کرتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ اندھیری رات میں چلتے ہیں، اور جب جیسی اس کے اوپر چمک آ جاتی ہے تو وہ 2 قدم چلتے ہیں، لیکن جیسے چمک ختم ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. منافقین بھی جب مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایمان کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ایمان کی باتیں ان کے دل میں آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی مومنوں سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ واپس اندھیریوں میں بھٹک جاتے ہیں، اور وہ اپنا دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر جاتے ہیں. تو یہ 13 آیاتوں میں تقریباً منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور حدیث میں منافقوں کی کافی نشانیاں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر. یہ حدیث مبارک صحیح بخاری میں بھی نقل ہے، اور کتاب الایمان میں حدیث نمبر 340، اور صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 58. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین کی 4 علامتیں ہیں. منافقین کی 4 علامتیں ہیں، جب اس میں ہوتی ہے تو وہ پورا منافق ہے، اور وہ خالص منافق ہے، مکمل منافق ہے، جن میں ہم 4 علامتیں ہوں، اور جن میں ایک ہو تو وہ اس میں منافق کی نشانی ہے، ایک علامت ہے. ایک خصلت منافق کی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں. امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، خواہ وہ امانت مال اور دولت اور اسباب کی ہو، وہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھے اس میں خیانت کرے، یا پیسے رکھے اس میں خیانت کرے، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی بات رکھے اور بات میں خیانت کرے. المجالس بالامانہ، بعض دفعہ لوگ مجلس میں بات کرتے ہیں تو وہ اب سب کے ساتھ امانت ہو جاتی ہے، اس مجلس سے اٹھ کر جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ باتیں دوسری مجلس میں کرنے والا اس میں خیانت کرنے والا ہے. تو یہ باتوں میں بھی خیانت ہوتی ہے، اور مال اور اسباب میں بھی خیانت ہوتی ہے. تو منافق کی مثال نشانی ایک یہ ہے کہ وہ جب بھی امانت اس کے ساتھ رکھے جائے وہ خیانت کرے گا. دوسری ان کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی ہے. اور جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، تیسری نشانی ہے. وعدہ خلافی کرے گا ضرور منافق، یہ منافق کی نشانی ہے. اور جب بھی وہ جھگڑا کرے گا ناحق پہ کرے گا، یعنی وہ ہمیشہ ناحق پہ لڑائی کرے گا، دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرے گا، تو یہ منافق کی نشانی ہے. اور یہی نشانی ان منافقین میں بھی ہوتی تھی. وہ جھوٹ بولتے تھے، مومنوں کے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، جا کر پھر منافقوں سے مل جاتے تھے. اور جب بھی وہ معاہدہ کرتے تھے ہم آپ کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب بھی جہاد کا موقع آ جاتا تھا وہ پیچھے ہٹتے تھے. اس طرح خیانت بھی کرتے تھے، اس طرح ناحق جھگڑی بھی کرتے تھے. منافقوں کی نشانیاں تھیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو منافقوں کی نشانیوں سے اپنے حفظ امان میں رکھے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اور یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش پڑ رہی ہو اور ان میں اندھیریاں ہو، ورعد اس میں گرج ہو، وبرق اس میں چمک ہو بجلی کی، یجعلون اصابعہم اور وہ رکھے اپنی انگلیوں کو، فی آذان اپنے کانوں میں، من الصواعق
کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کی طاقت۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چلنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی کانوں کی طاقت کو سلب کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کی طاقت کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔